نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو سلیمان داؤد بن نصر طائی رحمتہ اللہ علیہ۔ انہاں دے بارے نفحات اور انس دے وچوں ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ وچ کوئی شک نہیں، میرے دوستاں نوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یعنی اس آیت پاک رب نے دسیا کہ میرے دوست نے جننے بھی اللہ والے نے اولیاء اللہ نے، انہاں نہ دنیا وچ کوئی خوف ہوندا نہ آخرت جنہاں نوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں شیطان دے بنائے تمام افلاطونی پروگرام اور نصاب اور گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دور نمبر غیر شرع افلاطونی شیطانی روحانیت دے حامل بابیاں دے پروگراماں نصاباں نوں چھڈ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، قلباً ما سوا اللہ تو نکل گئے، اور ادھر نکلے کوشش بھی کرن تے ما سوا اللہ دے انہوں خیال نہیں آندا فنا و نیسی جمعیت دا کمال حاصل ہے، انہوں ہو جاندہ ہے۔ نفس و قلب جو نفس و خلق جو کلی نکل جاندے نے، اور خلقی اسباب و ارباب دے پروسے تو کلی نکل جاندے، کیونکہ انہوں دے پروسہ شرک ہے۔ اور اپنے قلب و ذہن نو، اپنے دماغ اور قلب دے دونوں ذہناں نو خالی کر کے صحیح اور عقیدہ سچے زندہ دل مردہ نفس متقی بت شکن توکل اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے سچی توبہ کر کے انہوں کو انعکاسی نوری فیض حاصل کر دینے، قرآن و سنت فقہ تصوف ہوا علم حاصل کر دے، روح دے مطابق یہ عمل کر دیں، اور اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر دینے، اپنے اندر نوری جاگ لو آن دینا کو الف اللہ چمبے دی بوٹی والی جنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کرو آن دینے، اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سننا ہو جاندہ، تلاش مولا جو نکل دے رہے مولا دے مسافر بن جاندے نے، اور قلب تعبد ذات مولا ڈوب جاندے نے، کیونکہ انہاں نوں فنا نفس دی نعمت حاصل ہو جاندی ہے، کیونکہ بغیر نفس نوں مزکی کیتے ہیں مطمئنہ کیتے اور فنا کیتے ہیں فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی، قلب ذات مولا جو ڈوب کے نماز عشق نہیں نیت دا، اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کر دینے، ولایت دا بوا کھل ہے، نبوت دا بند ہو چکے ہیں، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنت آخری پیغام آخری نظام حیات ہے، آخری دستور حیات ہے، اور ایو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی دے ہوتے انسان نے عمل کرنا، اپنے ہوتے بھی نافذ کرنا ارد گرد بھی، اور اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا تاکہ دنیا کے نظام نافذ ہو جائے، اللہ دی زمین تے اللہ دا نظام نافذ ہو جائے، اور جن شیطانی نظام نے انسانیت کش استحصالی استعماری انہوں ختم کر دیتا جائے، اور یہ نظام اللہ دا غالب آنا ہی آنا۔ قرآن کریم 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نظام نے پوری دنیا تے غالب آ جانا، بلو کارہ المشرکون، مشرکان جنہ مرضی برا لگے۔ ایک مومن دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دے اس نظام کو غالب کرنے واسطے دن رات کام کرے، سب تو پہلا خود تے عمل کرے، پھر اس پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچائے، ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے۔
ہر مسلمان مبلغ ہے تو سچے اللہ والے تے عمل کرتے ہیں، اپنے اندر نورانی کرتے ہیں، ہر ظلماتی لہر نو چلاؤندے ہیں، کیونکہ ہر لہر جڑی ہے مثبت ہے یا منفی ہے، وہی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے، اس واسطے وہ اپنی متعلقہ فریکوینسیاں نال تعلق پیدا کرتی ہے۔ تو ظلماتی لہراں جڑیاں وہ شیطانی قوتاں نال منفی قوتاں نال رابطے کردیاں نے، جہدی وجہ نال یہ دل میلا ہوندا ہے اور اللہ سن تو بے رغبت بے دھیان ہوندا ہے، مخلوق طرف دوڑدا ہے، دنیا طرف راغب ہوندا ہے، کیونکہ دنیا دی محبت جڑی ہے سارے فساد دی جڑ ہے۔ حدیث پاک چ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار طالب کتے نے، دنیا دی محبت ہر برائی دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ یہ نفس امارہ ہی ہے جو انسان نو اس پاسے راغب کردا ہے، اس واسطے نفس امارہ دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نال ذبح کرنا ضروری ہے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ قلب ذات مولا ڈوب جائے۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید، مہداد، ابو جہل اور یزید ہے، بہت بڑا کتا ہے، ہر وقت بھونکدا رہندا اپنی خواہشاں تے عمل کراਉਣ واسطے۔ یہ علاج صرف یہی ہے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو، بلکہ ہر حص و حرکت چوں نکل کے، ہر آرزو تمنا مراد مرضی چوں نکل کے مرضی مولا دے مطابق زندگی گزارے، یعنی قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کرے، تے اپنے اندر نورانی کرے، اپنے دل دا آئینہ صاف کرے۔ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، جب اندر نورانی ہوئے گا تو روح باطن چ پرواز کردیا ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر لہر دی انسان دی حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ہے کائنات دے اندر ظاہر و باطن سب اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات دے انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے عکسی ظہورات ہے۔ جدید میڈا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، سائنس نے، کہ کائنات دی ہر چیز ایٹماں دی بنی ہے، ایٹم جڑے آ یہ گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور یہ مرکز جڑا سب غیر مری لطیف لہراں دا بنیا ہوا، اور لہراں غیر مری کسی چیز عکس ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم دسیا ہوا اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرمانا اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت دے انوارات دے عکسی ظہورات تعینات تنازلات جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے نے، اور یہی قرآن فطری سائنس ہے۔ باقی جنہیں روحانیت سب شیطانی پروگرام ہیں، انہوں تو الگ ہو جا، جنیاں بھی یوگا ہے، ریکی ہے، ٹیلیپیتھی ہے، ہپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، مائنڈ سائنس وغیرہ، یہ سب شیطانی پروگرام ہیں۔ سانو قرآن کریم سب کچھ پہلے ہی دسیا ہے اللہ سنے نے، جیڑی چیز بھی قرآن و سنت تو ہٹ کے ہے یا انسان مخلوق دا طالب بنائے وہی انسان دی دشمن ہے۔ انہاں سب تو نکل کے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے تاکہ دیدار مولا دی نعمت حاصل ہوئے، جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا، اور یہی سچے اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کوئی انہاں کو غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والیاں وچوں ایک حضرت ابو سلیمان داؤد بن نصر طائی رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے آپ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرداں وچوں سگے۔ حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم ادب رحمتہ اللہ علیہ بزرگاں دے ہم اثر سگے تے آپ حضرت حبیب رائی رحمتہ اللہ علیہ دے مرید سگے۔ آپ فقہ دے وچ بھی بہت کمال رکھدے سی، اسی واسطے آپ نوں فقیہ الفقہا کہا جاندا سگا۔ تے جدوں آپ نے قرآن و سنت اور فقہ دی روح سمجھی تے آپ طریقت دے پاسے آ گئے، تصوف دے پاسے آ گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے ریاست و سرداری نے چھڑتا زہد و ورع تقوی دا رستہ اپنایا، صبر شکر دا توکل و قناعت دا رستہ اپنایا۔
آپ اپنے ایک مرید نو فرماندے نے کہ بیٹا اگر سلامتی چاہنا ہے تو دنیا نو خیر بات کہہ دے، اگر عزت چاہنا ہے تو آخرت دے ہوتے تکبیر پڑھ دے۔ حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ فرماندے ہیں کہ میں فقراء دے وچ اداں دا کوئی نہیں دیکھا جی دی نگاہ وچ دنیا انی ذلیل اور خوار ہوئے جنی حضرت داؤد بن نصر طائی رحمتہ اللہ دی نظر وچ ذلیل سے۔ انہاں دی شخصیت اس معاملے جنی بلند سی کہ دنیا رہ لے دنیا دی انہاں دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں سکی۔ حضرت ابو سلیمان داؤد بن نصر طائی رحمتہ اللہ تعلیمات راجی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسو اللہ جو نکلیے ہو دنیا جو نکلیے نفسانی شیطانی پروگرامہ نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا اور روحانی سفر قرآن و سنت دی روشنی وچ کریے۔ کہ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوریہ دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ باس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔